إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر من عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم لا خير إلا خيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله إلا غيرك أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان هامة ومن كل عين لامة أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير بے شک تمام تعریف اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کی سزاوار ہے ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں اس سے طلب کرتے ہیں اس سے توبہ کرتے ہیں اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں ہم اللہ رب العالمین کی ایسی حمد بیان کرتے ہیں جو مکمل مسلسل مقتدر ہو اور اس کی اقتدار دیگر نازل ہونے والی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں ایسا شکر جس میں مسلسل اضافہ ہوتا رہے اور بے پناہ درود و سلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب پر اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد حاضرین علماء میرے دینی اسلامی بھائیوں اور نشین خواتین و حضرات میری ماں و بہنوں آج کے خطاب کا عنوان دلوں کی اصلاح یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا ہے جو قلب کو گرما دے جو روح کو تڑپا دے آج کے حالات میں محترم حاضرین آپ ماشاءاللہ الحمدللہ سبھی حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ آج جمعہ میں اور کی تیاری کے لیے ہم کیا کچھ کر کے نہیں آئے اس میں بعض حضرات ایسے ہوں گے جنہوں نے فجر کا اہتمام کیا ہوگا اس سورہ کہف کا اہتمام کیا ہوگا پھر وسط کا اہتمام کیا ہوگا پھر اچھا لباس تیل اور ساری چیزوں کا اہتمام کر کے اول وقت میں فضیلت حاصل کرنے کے لیے خطیب کے ممبر پر بیٹھنے سے پہلے مسجد میں داخل ہونے کا اہتمام کیا ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کے شوق ہے لیکن ذرا غور کیجیے کہ کیا ان ساری چیزوں میں ہم نے اس چیز کا اہتمام کیا ہے کہ ہم نے ہمارے دل کو ٹٹولا قال حدثنا الحميدي وعبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الانصاري قال
أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه البخاری کتاب الوحی۔ امام بخاری صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمل کا دار و مدار نیت پر۔ انسان جو بھی عمل کرے گا اس کی نیت کے حساب سے اس کو اجر ملے گا۔ اگر اس کی نیت دنیا کمانے کے لیے ہوگی تو، دولت کمانے کے لیے ہوگی تو، اگر اس کی نیت کسی عورت سے شادی کرنے کی ہوگی تو جس نیت سے وہ ہجرت کرے گا اس کے حساب سے ہی اس کو اس کا اجر ملے گا۔ تو محترم حاضرین، دلوں کی اصلاح یہ سب سے اہم عمل ہے۔ دلوں کی اصلاح جسے ہم عام الفاظ میں کہہ سکتے ہیں اخلاص، سب جانتے ہو نا اخلاص کا موضوع، اخلاص یہ موضوع اتنا آسان بھی نہیں ہے اور اتنا چھوٹا بھی نہیں۔ اخلاص کا موضوع ہم کبھی چندے خلقوں میں، کبھی چھوٹے موٹے درس میں سن لیتے ہیں اور مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم نے ماشاءاللہ اخلاص کو سیکھ لیا اور سمجھ لیا۔ یہ اخلاص کا موضوع اتنا وسیع ہے کہ اگر سال بھر یا خطبہ دیا جائے تو کم پڑ جائے، اور ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے کیونکہ سارے عملوں کا دار و مدار اسی پر ہے، نیتوں پر ہی عملوں کا دار و مدار ہے۔ اس لیے پورے جسم میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ کیا ہے؟ کہ دل۔ اس لیے دل کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ زیادہ تیل کا نہیں کھانا چاہیے، کیوں ہوتا؟ زیادہ کیسٹرول باڈی میں ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ اٹیک آ جائے گا، طبیعت خراب ہو جائے گی، جان جا سکتی ہے۔ تو اس دل کی حفاظت کے لیے آدمی دنیا کی نعمتیں بھی چھانٹ چھانٹ کر کھاتا ہے، لیکن جب نیکیاں کرتا ہے، دین پر عمل کرتا ہے تو اس دل کو کھٹالنا ٹٹولنا بھول جاتا ہے۔ یہ شیطان ہمیں بتا دیتا ہے کہ دلوں کے اعمال کیا ہے، دل کیا کام کرتا ہے، دل کی کیا حیثیت ہے ہمارے اس میں، دل کی کیا اہمیت ہے، جس کو جاننا ہر مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے، لازم۔ اللہ رب العالمین نے دل کو بادشاہ بنایا اور تمام اعضاء کو اس کی رعایا بنایا۔ وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً فَإِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست پورا جسم درست، اور وہ بگڑ گیا پورا جسم بگڑ جائے گا۔ خبردار خبردار، وہ تمہارا دل ہے۔ یعنی ایمان اور تقوی کا مرکز کیا ہوگا؟ دل ہوگا، اور کفر و نفاق کی اعمال کا دل ہی ہوگا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرماتے تھے التقویٰ ہونا، التقویٰ ہونا، التقویٰ ہونا۔ اپنے سینے کی طرف 3 بار اشارہ کر کے فرمایا تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے۔ ہم تقویٰ ظاہر میں اعضاء میں دکھاتے ہیں، تقویٰ دل میں ہوتا ہے، اور دل میں ہوگا تو انسان ظاہر اور باطن ہر جگہ رب العالمین سے ڈرے گا۔ اور اگر دل میں تقویٰ نہیں ہوگا تو بظاہر تو ہم باقاعدہ صورت شکل سے، لباس سے دیکھ کر کتنا بہترین لباس پہن کے ہم یہاں کھڑے ہیں ماشاءاللہ، ہم سے زیادہ کوئی متقی پرہیزگار ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ لیکن اصل تقویٰ اس لباس میں نہیں، دل میں ہونا ہے۔ تقوی کی اہمیت کو جاننا ہے، تقوی کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، اسے ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے، اور یہ آیت کریمہ بار بار یاد رکھنا ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ رب العالمین صرف متقیوں سے قبول کرتا ہے۔ اگر ہم میں تقوی نہیں ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، زکات دے رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، کچھ بھی نیکیاں کر رہے ہیں، تو آپ بالکل خوش فہمی میں مبتلا مت رہنا کہ اللہ رب العالمین اس کو قبول بھی کر لے گا، لے بھی لے گا۔ آپ کے تقوی کی بنا پر بھی لیتا ہوں کہ آپ کا دل کتنا ڈرنے والا ہے۔
جب یہ ڈرنا شروع ہو جائے گا، یہ اس میں تقویٰ آ جائے گا، یہ پورا سدھر جائے گا. تو اس کے تعلق سے سیکھنا سمجھنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ صرف اس کا تعلق دنیا میں جینے تک نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق پیدا ہونے سے لے کر جنت میں جانے تک کا سفر ہے. اللہ رب العالمین کیا دیکھتا ہے؟ ابھی میں یہاں اتنا اچھا لباس پہن کر کھڑا ہوں، اتنا اچھا خطاب کر رہا ہوں، تو مجھے دیکھ رہا ہے اللہ رب العالمین؟ نہیں، اللہ رب العالمین صرف دل دیکھتا ہے. ہمارے اللہ رب العالمین دل دیکھ رہا ہے. ہم دل کو سدھارنے کی کتنی کوشش کر رہے ہیں. جو چیز مٹی میں جا کے فنا ہونے والی ہے اس کو سدھارنے کی ہمیں بالکل کوشش ہو رہی ہے. ماشاء اللہ ہماری دیکھیے جمیں کھلی ہوئی ہے، لوگ کیسے جاتے ہیں، باڈی بناتے ہیں اور پھر لباس اور ٹی شرٹ اور یہ وہ مل کے گھومتے ہیں. اچھی بات ہے کریں، لیکن اس سے زیادہ کس پہ محنت ہونا چاہیے؟ اس دل. یہ روح اللہ رب العالمین کے پاس جائے اور جس مٹی میں ملنے والا. تو دل کے بارے میں جانیے محترم حاضرین. ایمان دلی اعتقاد قول و عمل کا نام. دلی اعتقاد زبان سے اقرار اور جوارح سے جو عمل کیے جاتے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ ایمان. دل ایمان لاتا ہے، تصدیق کرتا ہے، جس کی وجہ سے زبان پر شہادت کی کلمات آتی ہیں. پھر دل میں خوف، محبت، امید پیدا ہوتی ہے، جس سے زبان تلاوت قرآن سے حرکت میں آتی ہے اور آتا اعمال صالح کے ذریعے اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے میں مشغول ہو جاتے ہیں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ جسم دل کے تابع، جسم دل کے تابع. دلی کیفیت جذبات کا احساس ہی جسم پر ہوتا ہے. خوف کیسے بھی اچھے ہو جائے، جیسے کہ دلی کیفیت ہوگی. اگر دل غمگین ہوگا اس کے چہرے پہ غم، مایوسی، غم ساتھ جھلکے گا. دل خوش ہوگا وہ اشارہ. تو دل کی اہمیت بہت زیادہ ہے اور اس کو سیکھنا سمجھنا ہے، کیونکہ عمل کا دار و مدار اسی پر. قلبی اعمال سے مراد کیا چیز ہے؟ قلبی اعمال سے مراد وہ اعمال ہے جن کا محل دل ہے، جن کا تعلق دل سے ہوتا ہے. اور ان میں سب سے بڑی چیز، سب سے عظیم چیز کیا ہے؟ ایمان، جو دل میں ہوتا ہے. اطاعت اور فرما برداری بھی کیا ہوتی ہے؟ اس کا تعلق بھی دل سے. ایک بندے کے دل میں ہی اللہ رب العالمین کی محبت، اس کا خوف، اس کی امید، انابت، توکل، صبر، یقین، خشوع، خضوع سب ہوتا ہے. دل کے اعمال منقولہ میں کیا کیا ہے یہ نہیں معلوم، تو انشاءاللہ آج پتہ چل جائے گا. تو جس طرح دل کے اعمال ہیں اسی طرح دل کے امراض بھی ہیں، دل کی بیماریاں بھی ہیں. کیا ہے دل کی بیماری؟ ہارٹ اٹیک ہے نا، سب کو معلوم ہے. لیکن اگر یہ پوچھا جائے کہ شریعت میں دل کی بیماری کس کو بتائی ہے تو بہت کم مسلمان ہیں. دل کے اعمال کیا ہے؟ اخلاص. اس کی ضد کیا ہے؟ ریا. ریا کیا ہے؟ یہ دل کی بیماری. دل کے اعمال کیا ہے؟ یقین. اس کی ضد کیا ہے؟ شک. یہ دل کی بیماری. دل کے اعمال کیا ہے؟ محبت. اس کی ضد کیا ہے؟ بغض. یہ دل کی بیماری. یہ ریا، یہ شک، یہ بغض، یہ سب چیزیں کیا ہے؟ یہ دل کی بیماری. تو ہم کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کہیں دل کی بیماری میں مبتلا تو نہیں. جو دل کی بیماری کا پیشنٹ ہوتا ہے وہ سب سے ممتاز نظر آتا ہے کہ نہیں؟ اگر اس مسجد میں کوئی ایسا بندہ ہوگا جس کو ہارٹ پیشنٹ ہوگا، اس کے چلنے، اس کے مسجد میں چڑھنے سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ہارٹ پیشنٹ ہے. اس کے راستے میں چلنے سے، اس کے کھان پان سے پتہ چل جائے گا کہ ہارٹ پیشنٹ ہے. پتہ چلے گا کہ نہیں؟ لیکن یہ شک، یہ بغض، یہ ریا، یہ ہمارے سبوں کے دل میں پائی جا رہی ہے اور ہم اپنے آپ کو صحت مند سمجھیں. نہیں، یہ دل کی بیماری ہے، اس میں مبتلا ہے. محترم حاضرین، ہم دلوں کی اصلاح سے غافل ہو جاتے ہیں تو گناہ انہیں اپنی اعمال کا بنا کر تباہ و برباد کر دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا تو اس پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. جب اس سے دور ہٹتا ہے، اللہ رب العالمین کے حضور توبہ استغفار کر لیتا ہے تو اس کا دل پالش ہو جاتا ہے. لیکن انسان پھر گناہ کرتا ہے تو پھر ایک نقطہ لگ جاتا ہے.
پھر گناہ کرتا ہے، پھر ایک گناہ کرتا جاتا ہے، نقطوں پہ نقطہ لگتے جاتے ہیں، اس کے دل پہ سیاہی چھا جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ دل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اور یہ ان کے عملوں کا نتیجہ ہے، یہ ان کے عملوں کا زنگ ہے جو وہ کیا کرتے ہیں۔ گناہ کے فتنے، ایک روایت میں آتا ہے کہ گناہ کے فتنے انسان کے دل پر پڑتے رہتے ہیں، ہمیں اس کی بالکل پرواہ نہیں ہے۔ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اس مسجد میں کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہوگا جو آج جمعہ کی تیاری اس نیت سے کر کے آیا ہوگا کہ میرا خود صحیح ہو لیکن میرا دل درست ہونا چاہیے، میرا دل تندرست ہونا چاہیے۔ دل کی فکر سب نے چھوڑ دی، ہم نے صرف اپنا لیا ہے ظاہر کو موقع، اسی لیے آج ہم میں فتنے، فساد، اختلافات عام ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ دلوں کے فتنے، گناہوں کے فتنے دلوں پر پڑتے رہتے ہیں، جیسے تنکے سے مل کر چٹائی بن جاتی ہے۔ جو دل گناہوں کو قبول کرتا ہے اس سے سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، جو گناہوں کا انکار کرتا ہے وہ صاف سفید شفاف ہو جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ دل دو طریقے کے ہوتے ہیں، ایک وہ دل جو رہتی دنیا تک فتنوں سے محفوظ رہتا ہے، سفید صاف شفاف رہتی دنیا تک، قیامت تک تو اس پر فتنوں کا اثر نہیں ہوتا، اور ایک دل ایسا ہوتا ہے جو الٹے لوٹے کی طرح ہوتا ہے، نہ نیکیوں سے مانوس ہوتا ہے، نہ گناہوں سے متنفر ہوتا ہے، نہ اس سے اچھے اور برے کی تمیز رہتی ہے، بس جو اس کی خواہش کے مطابق ہے، جو اس کی دل میں آیا وہی حق وہی صحیح، جو اس کے خلاف آیا وہ سب غلط۔ تو ایسا دل الٹے لوٹے کی طرح ہوتا ہے۔ تو ہمیں اپنے دل کو چیک کریں، یہ دل ہے لوٹا، یہ الٹا لوٹا تو نہیں ہو گیا کہیں؟ اب سوچیں کرنے کا کیا چاہے گا؟ وہ یہی کہ یہ ساری بیماریاں جو دل کی بیماریاں کہلاتی ہے، جنہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی بیماری کہا ہے، کہیں یہ ہمارے دل میں پائی تو نہیں جا رہی؟ اور وہ ساری چیزیں جو اس دل سے جڑی ہے، کیا ہم ان چیزوں پر عمل کر رہے ہیں؟ اس دل کو درست رکھنے کے لیے وہ کون کون سے اعمال ہیں میں وہ تو نہیں پوچھوں گا، لیکن اگر میں اتنا پوچھ لوں کہ وہ کون کون سے اعمال ہیں ذرا ان کی تعداد ہی بتا دو تو ہمیں نہیں معلوم۔ دل اتنی قیمتی چیز ہے محترم حاضرین، اخلاص کا تعلق اسی سے جڑا ہوا ہے۔ اخلاص کو ہم سمجھ نہیں سکتے، ہمارے دل میں اخلاص پیدا نہیں ہو سکتا جب تک ہم دل کے تعلق سے باتیں جان نہ لیں، اور انشاءاللہ جو میرے یہاں چند خطبے اور ہوں گے اس میں اسی کی ساری وضاحت آئی تاکہ ہم کچھ نہ درست کریں، ہمارے دل کو درست کریں، اور جب یہ درست ہو جائے گا سارے معاملات درست ہو جائیں گے۔ قلبی اعمال، دلوں کے اعمال اعضاء و جوارح کے اعمال سے زیادہ اہم اور واجب ہے۔ دل کا ایک عمل ہوتا ہے اور ہمارے اعضاء سے پورے جسم سے ہم عمل کریں، ہم ظاہر میں نماز پڑھ رہے ہیں، ہم ظاہر میں روزہ رکھ رہے ہیں، ظاہر میں حج کر رہے ہیں، ظاہر میں زکات دے رہے ہیں، ظاہر میں ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں، پڑوسیوں کا حق ادا کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، اور بھی نیکیاں کر رہے ہیں، اور ایک عمل ہے جو دل سے کر رہے ہیں۔ تو دل کا عمل ان سب سے زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ رب العالمین تمہاری صورتیں اور تمہارے مال نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، وہ تمہارے دلوں اور اعمالوں کو دیکھتا۔ تو دل علم اور تفکر کا مرکز ہے، دل علم اور تدبر کا مرکز ہے۔ اللہ رب العالمین کے وہاں لوگوں کے درجات ان کے ایمان یقین کی بنیاد پر ہی طے ہوتے، ہم نے اس کی پرواہ نہیں کی ہے، ہم نے ہر چیز کی پرواہ کی ہے اپنے دل کو چھوڑ کر۔ محترم حاضرین، امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی نماز روزے سے لوگوں میں سبقت نہیں لے گئی، وہ امت میں انبیاء کے بعد سب سے افضل شخص کہلائے، سب سے افضل امتی نماز روزے سے نہیں کہلائے، کائے سے کہلائے؟
ایمان ان کے دل میں گھر کر گیا, ایمان ان کے دل میں جم کر بیٹھ گیا. ہم نے ایمان کو اپنے دل میں جم کر بٹھانے کی کیا کوششیں کی ہے ہماری پوری زندگی میں. ذرا غور کرتے 2 منٹ کے لیے, تھوڑا سوچ لیں, پتا چلے گا کہ ہم نے ساری چیزوں کی فکر کی ہے, دل کو بھلا بیٹھے. خیر, جہاں آنکھ کھلی وہاں سویرا, ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا. اس لیے دل کے بارے میں, دل کے اعمالوں کے بارے میں, دل سے جو اعمال جڑے ہیں ان کے بارے میں, جو دلوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اعمالوں کے بارے میں ہمیں جاننا ہے, سیکھنا ہے اور یاد رکھنا ہے. سب یہاں سے سن کے نہیں چلے جانا, سن کے جائیں گے تو اخلاص نہیں رہے گا. دل کے اعمال کہیں وجوہات کی بنا پر اعضاء کے اعمال سے زیادہ اہم ہے. پھر سمجھاتا ہوں, ہم ایک عمل دل سے کرتے ہیں اور ایک عمل اعضاء سے کرتے ہیں. دل کا عمل اچھا بلانا نہیں, تو یہ دل کے اعمال کئی وجوہات کی بنا پر اعضاء کے عمل سے زیادہ اہم اور افضل ہے. مثال کے طور پر دل کی برائی یا دل کی خرابی, قلبی اعمال کی خرابی بسا اوقات اعضاء کے اعمال کو برباد کر دیتی ہے. دلی اعمال جو ہے وہ اعضاء کے اعمالوں کو برباد کر دیتے ہیں. کیسے؟ جیسے کیا, میں نماز پڑھ رہا ہوں, میں روزہ رکھ رہا ہوں, میں حج کر رہا ہوں, میں یہاں خطبہ دے رہا ہوں, اگر میرا دل اس میں درست نہیں ہوگا اور اس میں ریا ہوگی تو یہ اعمال کیا ہو جائیں گے؟ برباد ہو. تو دل کے اعمال کی اتنی اہمیت, دل کے اعمال ہی تمام اساس کا امور ہے. زبان سے کوئی بات نکل جائے, اعضاء سے کوئی حرکت ہو جائے اور اس میں دلی ارادہ شامل نہ ہو تو اللہ رب العالمین اس پر مواخذہ نہیں کرتا. دل کی اتنی اہمیت کہ میری زبان سے بلا ارادہ کوئی بات نکل جائے, آپ کی زبان سے کوئی بلا ارادہ بات نکل جائے, آپ کے اعضاء سے کوئی ایسا عمل ہو جائے, میرے اعضاء سے کوئی ایسا عمل ہو جائے, اس میں دل شامل نہ ہو تو اس پہ پکڑ نہیں ہوتی. لیکن یہ بات مطلقاً ہے نہیں ہے, یاد رکھنا, یہ بات مطلقاً نہیں ہے. توحید کے معاملے میں اگر ہم نے لاپرواہی کی اور انجانے میں بھی کوئی بات ایسی کہہ دی, ہم اسی وقت دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے. اور پھر یہ نہیں کہہ سکتے میں تو مذاق کر رہا ہوں, میرا تو کوئی ارادہ نہیں تھا. یاد رکھیں, توحید کے معاملے میں بہت چوکنا ہوشیار رہنا ہے. باقی دوسری جگہوں پر اگر دل شامل نہیں ہے تو اللہ رب العالمین مواخذہ نہیں کرے گا. ٹنگ سلپ, مدر ٹنگ سلپ بول سکتے ہیں, سب تک لسانی مانا جائے گا, لیکن توحید کے معاملے میں بہت چوکنا رہنا پڑے گا. توحید کی بات آ جاتی ہے تو پھر اللہ ہی مانے. دل, قلبی اعمال, یہ اعضاء کے اعمال سے زیادہ مشکل اور باعث مشقت. امام منقدر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, میں نے اپنے دل کو درست کرنے کے لیے 40 سال کی میں مشقت برداشت کی. اپنے دل کو درست کرنے کے لیے کتنے سال کی مشقت برداشت کی؟ 40 سال کی. ابھی بھائی کہہ رہے تھے اس مسجد کی میں نمازیوں کے حال پر مسئلہ کر رہے ہیں. دیکھیے 5 منٹ بچے کھلتے ہو, چند لوگ مسجد میں بیٹھے ہیں, سر اس کو کوئی بات ہو جائے تو بھائی کو بولنے کی ضرورت نہیں, کہ بات خود ہی آ رہی تھی آج کل میں. ہمارے اسلاف دل کو درست کرنے کے لیے 40 سال محنت کرتے تھے. ہم اپنا گھر درست کرنے کے لیے 40 سال محنت کرتے. ویل سیٹ لائف ہو جائے, اچھی جگہ شادی ہو جائے, بچے اچھی کوئی اسکول کالج میں پڑھ لے, یہی ہماری زندگی کا موٹیو بن گیا ہے, مقصد. ہمارے اسلاف یہ کرتے تھے. ان کو کھانے کے لیے پیٹ میں نہیں ہے, پتھر باندھے ہوئے ہیں. فکر کس کی ہے؟ اس دل کہ محمد رسول اللہ سے جو وعدہ کر لیا ہے کہ مرد جب تک آپ کے ساتھ میدان جنگ میں ٹکے رہیں گے اس سے نہیں ہٹیں گے, بھلے کھانے کو نہیں. آج کا مسلمان صبح اٹھتا ہے, اسے سب سے پہلے کھانے کی فکر, نہ فجر کی فکر, نہ ظہر کی فکر ہے. یہ کام ہونے کے بعد نماز ہے. دل کو درست کرنے کے لیے کتنے سال محنت؟ 40 سال. ہم دل پر ہاتھ رکھ کے سوچے محترم حاضرین,
کتنے سال محنت کی، کتنے پل محنت کی؟ دل کے اعمال پر ہی جنت کا اصول ہے. جنت کا اصول دل کے اعمال پر ہی ہے. اور آج اگر ہم نے دل کی فکر نہیں کی ہے تو ہم کس منہ سے جنت میں جائیں گے؟ جسے ہم کہتے ہیں زہد. اب ہمارے بات آپ ہوں گے زہد کیا ہے، پہلی بار نام سنیں. انشاءاللہ اگلے خطبوں میں آئی یہ بات کہ اگر زہد پہ بولنے جاؤں گا خطبہ ختم ہو جائے. لیکن صرف دماغ میں بات ڈال رہا ہوں کہ جنت کا اصول جن دل کے اعمالوں پر ہے اس میں ایک زہد. دل کے اعمال کے اثرات بہت خوبصورت، جیسے اللہ رب العالمین کے لیے لوگوں سے محبت کریں، یہ دل کے اعمال کے اثرات. اب ذرا بتائیے، ہم غور کریں، ہم کتنا لوگوں سے اللہ رب العالمین کے لیے محبت کی. مثال کے طور پر جو جماعت توحید آپ کو سمجھاتی ہے، توحید آپ کو بتاتی ہے، شرک و بدعت سے آپ کو روکتی ہے، غیر منہجی عمل سے آپ کو روکتی ہے، حق جماعت، اس جماعت سے کتنے لوگوں نے صرف اس لیے محبت کی ہے کہ ہم اس جماعت سے اللہ کے لیے محبت کریں. توحید کی پہچان علامتوں میں سے یہ ہے کہ توحید والوں سے محبت کی جائے گی. اور محبت کیوں کی جائے گی؟ اللہ رب العالمین. توحید والوں سے محبت ہے نہیں، بلکہ توحید والوں کو تو تانے نشنے دیے جاتے، ان کے تعلق سے دل میں برائی رکھی جاتی. تو دل کے اعمال کے خوبصورت اثرات میں یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے محبت کی جائے. آج ہم اللہ رب العالمین کے لیے محبت نہیں کرتے محترم حاضرین، باقی ساری چیزوں کے لیے. دنیا میں معاملہ آ جائے گا، بڑی محبت جھلکے گی. دوسرے کوئی معاملات آ جائیں گے، بزنس کے معاملات آ جائیں گے، تعلقات رشتے داری کے معاملات آ جائیں گے، ہماری محبت ایسے ٹوٹ ٹوٹ کر اٹھے گی. لیکن جب اللہ کے لیے محبت کی باری آئے گی تو ہمارے دل ایسے سکڑ جائیں گے جیسے مشرکوں کے، بدعتیوں کے دل توحید کا ذکر، اللہ کا ذکر سن کر سکڑ جائیں. دل کے اعمال کا اجر بہت زیادہ ہے. ابو درداء رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے غور و فکر تدبر کرنا رات بھر عبادت کرنے سے بہتر ہے. دل کے اعمال کی فضیلت دیکھیے آپ. ایک آدمی رات بھر نفل نماز پڑھ رہا ہے اور ایک آدمی تھوڑی دیر کے لیے غور و فکر تدبر کر رہا ہے. یہ میں نے جو رات بھر نماز پڑھی، یہ میں نے جو پورے دن بھر نماز پڑھی، یہ میں نے جو عبادتیں کی، روزہ رکھا، تراویح پڑھی، زکات دیا، کیا یہ کتاب و سنت کے مطابق تھی؟ کیا میں نے اس کا حدیث کا علم حاصل کرنے کی کوشش کی؟ کیا میں نے جاننے کی کوشش کی یہ سنت کے مطابق تھی یا نہیں تھی؟ اور اگر نہیں تھی تو میں اس تک کیسے پہنچوں؟ اور اگر میں نہیں پہنچا تو اس کی وجوہات کیا ہے جو اس سے میں بچوں؟ تھوڑی دیر کا غور و فکر رات بھر کی عبادت سے بہتر ہے. یہ دل کے اعمال کی فضیلت ہے، یہ دل کے اعمال کے افضل ہونے کی نشانی. یہ دل ہی ہے جو ہمارے اعضاء کو عملوں پر ابھارتا ہے. جمعہ میں کب آنا ہے معلوم ہے سب کو کہ خطیب منبر پر بیٹھ جائے اور پھر مسجد میں داخل، اس سے پہلے مسجد میں داخل ہو، ورنہ فرشتے حساب کا رجسٹر بند کر دیتے، انٹری کا رجسٹر بند کر دیتے. اگر دل درست ہوتا تو یہ آدھا خود بخود اس وقت چل کر مسجد میں آ جاتے، خطیب منبر پر نہیں بیٹھا، بلکہ اس بات کے لیے کوشش کرتے کہ سب سے پہلے مسجد میں آتے کہ جمعہ کی سب سے بڑی فضیلت اونٹ قربان کرنے کی فضیلت مجھے مل جائے. اس پر ہوڑ لگ جاتی. لوگ فجر کے بعد سے اس کی کوششیں کرتے. ہم تو قربان دینے جاتے ہیں، جامع جاتے ہیں، الحمدللہ اس نیت سے جاتے ہیں کہ جیسے مسجد میں پہنچتے ہیں سب سے پہلے نیت کرتے ہیں اس مسجد میں میں آنے والا سب سے پہلا میں ہی ہوں. چاہے بجے بعد انٹری ہو، چاہے 10 بجے انٹری ہو، 9 بجے انٹری ہو، شیخ موجود ہے جب بھی آتا ہوں ادھر نہیں جاتا ہوں، میں ادھر انٹری مارتا ہوں. کیوں مارتا ہوں؟ سب سے پہلے میری انٹری لگ جائے. تو دل کے اعمال کی یہ فضیلت ہے محترم حاضرین، اور ہم اس کو نہیں سمجھ رہے ہیں. اس لیے ہم اللہ کے گھر میں جمعہ کے وقت جب دل چاہ رہا ہے یار تو ہمارا دل نہیں ہے، الٹا لوٹا ہے، الٹا لوٹا.
جو نہ نیکیوں سے مانوس ہوتا ہے، نہ گناہوں سے متنفر ہوتا ہے، نہ اسے کچھ اچھے برے کی تمیز ہے، بس اسے وہی بات سمجھتی ہے جو اس کی خواہش کے مطابق آ جائے۔ ہاں نماز تو ہو جائے گی نا، جمعہ تو ہو جائے گا نا، نہیں ہوتا تو میں سوچتا۔ ارے محترم حاضرین ذرا غور کرو، توجہ دو پل سوچو، یہ تمہارا 2 پل کا سوچنا تمہارا رات بھر عبادت کرنے سے افضل ہے۔ کیا کسی فنکشن میں، کسی شادی میں آپ اس وقت جاتے ہو جب وہ فنکشن ختم ہونے والا ہو؟ ایسے مہمان بن کر جاتے ہو؟ یہ مسجد اللہ رب العالمین کا گھر ہے، وہ میزبان ہے اور آپ مہمان ہو۔ آپ کیسے مہمان ہو؟ جو اللہ رب العالمین کے میزبان کے مہمان بنے ہو اور آپ کے دل میں اتنا بھی خوف، اتنی بھی محبت نہیں کہ میں کس منہ سے ان کے گھر میں جاؤں، کہ میں ان مہمانوں میں سب سے آخر آنے والا شمار، الا یہ کہ اسے کوئی بہت بڑی مجبوری یا شرعی عذر آ جائے، الا یہ کہ کتنی خطرناک بات ہے آج امت مسلمہ کے لیے کہ کفار کہے گا اے مسلمان تیرے کو دیکھ کے میں ایمان لاؤں کہ تیرا میزبان تو اللہ رب العالمین ہے اور تو اس کا مہمان بننے کے لیے 10 بار سوچتا اور اس کی طرف آنے کی ہمیں دعوت دیتا ہے۔ صرف دعوت یہاں سے نہیں ہوگی محترم حاضرین، دعوت آپ کے کردار سے بھی ہوگی، آپ کے اعمال سے بھی ہوگی۔ آپ لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ نہیں ساری ذمہ داری عالم صاحب اور مولوی صاحب کی ہے، مؤذن صاحب کی ہے، نہیں، آپ بھی حقدار ہو، آپ بھی دیوار میں ایک اینٹ کی حیثیت رکھتے ہو۔ اگر ایک اینٹ نکل جائے گی یہ دیوار خراب لگے، ہمارے کردار اخلاق خراب ہو جائیں گے، ہماری دعوت کا اثر ختم ہو۔ وہ جملہ تو سنے ہوگے نا کہ جس دن جمعہ جیسی بھیڑ فجر میں نظر آئے گی اس دن یہودیوں کا زوال شروع ہو جائے گا۔ بولنے میں بڑا اچھا لگتا ہے لیکن یہ نوبت آئے گی کب؟ جب یہ دل درست ہو۔ محترم حاضرین دل کے اعمال کی یہ فضیلت ہے کہ یہ اعضاء کے عمل کا بدل ہے۔ اعضاء سے ہم جو اعمال کرتے ہیں، دل کا اعمال وہ اہمیت رکھتا ہے، یہ اس کا بدل ہے۔ مثال کے طور پر کیسے کہ میرے پاس مال نہیں ہے یا آپ کے پاس مال نہیں ہے، آپ کو اس کا اجر و ثواب مل رہا ہے۔ ابھی آپ کے پاس مال نہیں ہے، ایک کروڑ پتی، ایک پیسے والا خوب زکات صدقات خیرات کر رہا ہے اور ایک طرف ایک یتیم، غریب، مسکین، محتاج، ضرورت مند، مڈل کلاس آدمی بیٹھا اسے دیکھ رہا ہے۔ کیا اللہ نے اس کو نوازا ہے؟ کیا یہ اللہ کی راہ میں دے رہا ہے؟ اور میرے پاس کچھ نہیں، اور وہ سوچ رہا ہے دل میں کاش میرے پاس مال ہوتا، میں بھی ایسے زکات دیتا، میں بھی ایسے صدقہ کرتا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس نیت کی وجہ سے وہ اس دینے والے کے اجر و ثواب کے برابر ہوتے ہیں۔ دل کے اعمال کی اہمیت، دل کے اعمال کو سیکھنا، سمجھنا، دل کے بارے میں جاننا ہمارے لیے انتہائی اہم ہے، جس کا تعلق اخلاص ہے۔ دل کے اعمال پہ اجر کا کوئی حساب نہیں۔ آپ نے اعضاء پہ جو عمل کیے ہیں ان کا حساب آپ کو معلوم ہے۔ نماز پڑھنے کی کیا فضیلت ہے، روزہ رکھنے کی کیا فضیلت ہے، حج کرنے کی کیا فضیلت ہے، لیکن دل کا ایک عمل ہے جس کے اجر و ثواب کا کوئی حساب نہیں، وہ ہے صبر۔ صبر کا بدلہ کون دے گا؟ اللہ رب العالمین۔ صبر کا بدلہ کوئی نہیں دے سکتا، اس کا حساب بھی کاؤنٹ نہیں کر سکتا۔ اور وہ اس کا دل دیکھا جائے گا کہ اس کے دل میں صبر کا لیول کیا تھا، اور وہ لیول سے اللہ رب العالمین ہی چیک کر سکتا ہے، اور اللہ رب العالمین ہی چیک کرے گا اور دل سے دے گا۔ دل کے اعمال کی کیا فضیلت ہے محترم حاضرین کہ جب یہ اعضاء اعمال سے عاجز آ جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، پھر بھی اجر و ثواب چالو رہتا ہے۔ ایک بندہ مسجد کے باہر ابھی مسجد میں پہنچا نہیں ہے، کام میں بزی ہے، معاشرے سماج میں، معاشرے میں، سفر میں کہیں بھی اٹکا ہوا ہے، دل اس کو مسجد میں اٹکا ہوا، کب مسجد پہنچو، کب نماز پڑھو، اجر و ثواب چاہیے۔ کیا اجر و ثواب ہے؟ کسی مسلمان کا دل اگر ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے مسجد میں اٹکا رہے، اس کا اجر و ثواب کیا ہے؟ عرش کے سائے میں اس کو جگہ ملے۔ قیامت کے دن جو 7 لوگ اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں رہیں گے،
اس میں سے ایک وہ رہے گا جس کا دل مسجد میں ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے اٹکا رہتا تھا. اور ہمارا دل اب خطبہ ختم, اب 2 رکعت نماز ختم, سلام پھیرے اور میں نکلوں. ہمارا دل مسجد میں اٹکا ہے مارکیٹ میں. دل کے اعمال اعضاء کے اعمال سے پہلے بھی ہو سکتے ہیں اور ساتھ میں بھی. ہم بیٹھے ہیں, ابھی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں, نماز کے لیے اٹھ رہے ہیں, اٹھنے سے پہلے ہی نیت ہو جائے. تو دل کی اہمیت محترم حاضرین یہ ہے کہ دل اس جسم کا بادشاہ ہے اور یہ تمام اعضاء جو ہے اس کی رعایا. اس لیے اس کے بارے میں جاننا, اخلاص کے بارے میں جاننا ہر مسلمان پر انتہائی اہم اور ضروری. آخری بات بول کر یا آخری اس ٹاپک سے ختم کر کے آگے کے خطبے میں یہیں سے شروع کریں گے انشاءاللہ, کہ دل جب کوئی عمل کرنا چاہتا ہے تو وہ کتنی حالتوں سے گزرتا ہے ہر مسلمان کو معلوم ہے, اور وہ ہے 5 حالتیں. جب انسان کا دل کوئی عمل کرتا ہے تو وہ 5 حالتوں سے گزرتا ہے. نمبر 1, اس کے دل میں کوئی خیال آتا ہے, وہ قرار پکڑتا ہے. اس کے دل میں کوئی خیال پیدا ہوتا ہے, کوئی سوچ پیدا ہوتا ہے, پھر وہ قرار پکڑتی ہے. دوسرا پوائنٹ, وہ قرار پکڑتی ہے. پھر تیسرا, اس میں تردد پیدا ہوتا ہے, یہ کام کروں یا نہ کروں. آپ سوچیں, آپ غور کریں گے, آپ خود بات کو سمجھیں. کوئی چیز دماغ میں, ہاں, پھر اب اس کا قرار پکڑا, ہاں اب اس کو کرنا ہے نہیں کرنا ہے. پھر اس کا اس عمل کرنے پر 14 مرحلہ رجحان پیدا ہوتا ہے, اور 5واں مرحلہ کہ وہ عمل کرنے کا وہ مضبوط ارادہ کر لیتا ہے. تو پہلا, دوسرا اور تیسرا, دل میں خیال آیا, قرار پکڑا, تردد پیدا ہوا, ایسی صورت میں وہ نیکی کرے یا نیکی کا خیال ہو یا گناہ کا ہو, کچھ نہیں لکھا جاتا. نہ نیکی لکھی جاتی ہے نہ گناہ لکھا جاتا ہے. لیکن 4تھا مرحلہ, اگر رجحان پیدا ہوا تو وہ نیکی کا ہوگا تو ایک نیکی لکھی جائے, اور گناہ کا ہوگا تو گناہ نہیں لکھا جاتا. اس مسئلے میں معاشرے میں غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے, اور وہ کیا, میری نیت تو ابھی ہوئی نہ گناہ کرنے کی, اس لیے نہیں لکھا جائے گا. لکھا جائے گا. وہ 5واں مرحلہ ہے کہ جب آدمی نے اس چیز کا عزم کر لیا, ابھی اگرچہ اس نے اس کی نیت, اس نے اس کام کو انجام نہیں کیا, لیکن دل میں عزم کر لیا, اگر وہ نیکی کا رہے گا اس کے لیے نیکی لکھ دی جائے گی, اگر وہ گناہ کا رہے گا اس کے لیے گناہ لکھ دیا جائے گا. وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے تو گناہ کیا ہی, میرے لیے حصے میں گناہ کیسے لکھ دیا گیا. تو وہ رجحان والا مرحلہ ہوگا تو نہیں لکھا جائے گا گناہ, اور عزم والا مرحلہ ہوگا تو لکھا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قاتل اور مقتول 2 مسلمان تلوار لے کر بھیڑ گئے, قاتل اور مقتول دونوں جہنم. صحابہ نے عرض کیا, اللہ کے نبی, قاتل تو جہنم میں, بات سمجھ میں, مقتول کیوں جہنم میں؟ اس نے بھی پختہ ارادہ کیا تھا اپنے بھائی کو قتل کرنے کا, لیکن وہ اس کی مراد تک نہیں پہنچ پائے. پختہ ارادہ کر لیا, ہتھیار اٹھا لیا تھا, کمزور پڑ گیا, پٹ گیا, مر گیا. قاتل اور مقتول دونوں جہنم. تو گناہ کے بھی 4 مراحل ہیں. ایک ہے اللہ رب العالمین کے خوف سے اسے چھوڑے, جو ایسا کرتا ہے اس کے لیے اجر. ایک ہے لوگوں کے خوف سے چھوڑنا, یہ گناہ ہے, کیونکہ ترک معصیت عبادت ہے, اور عبادت خالص اللہ رب العالمین کی جانی چاہیے. اور تیسرا مرحلہ ہے کہ عاجزی کی بنا پر گناہ چھوڑ دینا, یعنی اس کا پختہ ارادہ تھا لیکن اس نے اسباب اختیار نہیں کیا, تو بھی اس کے لیے گناہ لکھا گیا. اور 4تھا مرحلہ یہ ہے کہ اس نے گناہ کرنے کے لیے پختہ ارادہ کر لیا تھا, اگرچہ وہ مراد کو نہیں پہنچا. ایک بار گناہ کر لیا تھا اور اس نے عہد کر لیا کہ مجھے موقع ملا تو میں یہ گناہ پھر کروں گا, اور اسے موقع نہیں ملا تو اس کے حصے میں وہ گناہ لکھ دیا. راستے میں کھڑا ہے,
ایک بار لڑکی کو دیکھ لیا، اگلی بار دیکھی تو پھر دیکھوں گا، اب وہ نظر ہی نہیں، شادی ہو گئی چلی گئی، اس کے حصے میں لکھ دیا۔ کسی کا مال لیا، کھا لیا، موقع ملا پھر کھا لوں گا، ابھی آیا نہیں ہے، ابھی تو 1 ہی روپے کا آیا تھا، یار تم نے 10 روپے دے دیا میرے کو، اب اس کو اگر ایسا جھانسا دوں گا تو 10,000 بھی دے دے گا، اب آنے دو، اب اس کے بعد سے مال آیا تو وہ 10,000 کا گناہ اس کے حصے میں لکھ دیا گیا۔ تو جس عمل پر پختہ عزم کر لیا جائے، چاہے وہ نیکی کا ہو چاہے وہ بدی کا ہو، وہ لکھ دیا جائے۔ اس لیے محترم حاضرین، یہ اخلاص کا موضوع اتنا اہم ہے کہ اس پر سال بھر بھی اگر خطبہ دیا جائے تو کم نہیں ہے، اور سال بھر بھی اگر آپ سنیں تو آپ کو بور نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ سارے عملوں کا دار و مدار نیت ہوگا، اور نیت درست نہیں ہوگی تو وہ عمل میں صرف مشقت، بنا نیت کے کیا گیا عمل کیا ہے؟ اس لیے نیتوں کو درست کرنا۔ یہ جو نماز میں منہ سے نیت کرنے کا مسئلہ آیا، کیوں آیا؟ یہ جو بدعت پیدا ہوئی یا بدعت پیدا کی گئی، کیوں کی گئی؟ اس کی اصل وجہ محترم حاضرین یہی ہے کہ نیت، کئی آدمی غفلت میں ایسے کھڑا نہ ہو جائے کہ نیت نہ کرے اور اس کی نماز مشقت بن جائے۔ تو احتیاط کے طور پہ لوگوں نے جو نہ سمجھ ہو گیا، دین کی سمجھ نہیں رکھتے، ان کو ارادہ، دل کے ارادے کو ہی نیت کہتے نہیں معلوم، اور وہ ایسے ہی کھڑے ہو جائے، ان کو سمجھانے بجھانے کے لیے بولنے لگے، اور یہ بات عام ہو گئی کہ منہ سے نیت کرنا اچھی بات ہے، مستحب عمل ہے، بہت خطرناک بات ہے۔ یعنی اچھی بات، اچھا عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو نہیں سمجھا، آپ کو سمجھ گئی، دین کی سمجھ آپ کو اتنی ہو گئی نعوذ باللہ کہ آپ نبی اور صحابہ کی سمجھ پر اعتراض کر رہے ہیں۔ یہ سری بدعت ہے۔ نماز میں منہ سے نیت کرنے کی بدعت ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، آپ کا ارادہ ہو، اس کے لیے زبان سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے دلوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پچھلے ہفتے میں نے ایک مسئلہ بیان کیا تھا، اس پر بعض احباب کا اشکال تھا کہ آپ نے جو مسئلہ بیان کیے ہیں کیا اس پر کوئی دلیل بھی ہے؟ اور وہ مسئلہ یہ تھا کہ کسی کی محنتوں پر پانی نہیں پھیرنا چاہیے، کسی کی محنتوں پر پانی نہیں پھیرنا چاہیے، چاہے وہ اپنی بیوی ہی کیوں نہ ہو، جو اپنا گھر سنبھالتی ہو، جو اپنے بچوں کو سنبھالتی ہو، جو اپنا کھانا پکاتی ہو، کپڑے دھوتی ہو، اس کی قدر کرنا چاہیے، اس کے کام کی قدر کرتے ہوئے اس کے ساتھ پیار محبت شفقت سے پیش آنا چاہیے، اور گھر میں گھس کے کم سے کم بوسا ہم کو کنار کرنا چاہیے، نیک نہیں جاتے کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ کی کیا کی، وہ کیا کی، یہ کیا کی، بھائی وہ کمزور ہے، ٹیڑھی پتلی سے پیدا ہوئی ہے، غلطیاں کرے گی، آپ سمجھدار ہو، آپ طاقتور ہو، آپ عقل مند ہو۔ اس لیے اہل علم، میرا جب نکاح ہو رہا تھا تو جس مفتی نے میرا نکاح پڑھایا تھا اس نے مجھے ایک نصیحت کیا تھا، بڑی کام کی نصیحت ہے، بولتا ہے جب تم گھر میں داخل ہو تو اپنی عقل کو دروازے کے باہر ٹانگ کے آنا، یعنی گھر کے دروازے کے باہر کیلا بنا دو، اور گھر میں جب گھسو تو اپنی عقل کو وہاں رکھ دو، اگر تم نے عقل گھر میں استعمال کی گھر میں کھڈے ہو جائیں گے۔ پر اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے محترم حاضرین، اچھا اس دلیل کو عورتیں کہیں اپنے لیے دلیل نہ بنا دیں، یہ دلیل صرف محنتوں پر پانی نہ پھیرنے کے اوپر دی جا رہی ہے کہ یہ دلیل سن کے عورتیں سے اپنی دلیل بنا لیں، اور پھر گھر میں نہیں کھڈا ہونے والا کھڈا ہو جائے۔ اور وہ کیا دلیل ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا کہ آپ کی بیوی اتنا بولتی ہے۔ حضرت عمر کی کتنی شادیاں ہوئی تھی؟ 11۔ اب کون سی بیوی کا واقعہ ہے مجھے نام بھول گیا، لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضرت عمر نے 11 شادیاں کر لی، نہیں، ایک وقت میں 4 ہی کی، پھر وہ کسی طلاق ہو گیا، کسی انتقال ہو گیا تو پھر دوسری کی۔ حضرت عمر نے کتنی شادیاں کی تھی؟ 11۔ حضرت علی نے کتنی کی تھی؟ 11۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی کی تھی؟ 11۔ تو حضرت علی اور حضرت عمر کا مسئلہ الگ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ الگ ہے۔ حضرت عمر سے کسی نے پوچھا آپ کی بیوی بہت بولتی ہے، اور آپ تو حضرت عمر ہیں جن کے سامنے عربوں کی زبانیں بند ہو جاتی ہے، لوگ آپ کو دیکھ کر سہم جاتے ہیں، بولنے کی ضرورت نہیں کرتے ہیں، آپ کی بیوی بہت بولتی ہے، آپ کچھ بولتے کیوں نہیں؟ اب یہ بات کو لے کے ہماری ماں بہنیں یہ نہیں کہ چلو آج ہم بھی بولیں گے، حضرت عمر کی عورت تو بولتی تھی، وہ حضرت عمر تھے، برداشت کر لیا کرتے تھے، آج کوئی حضرت عمر نہیں ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا وہ میری بیوی ہے، میرا گھر سنبھالتی ہے،
میرے بچوں کو سنبھالتی ہے، میرا کھانا پکاتی ہے، میرا خیال رکھتی ہے، میرے کپڑے دھو دیتی ہے، یہ سوچ کر میں جانے دیتا ہوں. تو وہ اس سے غلط معنی نہ لے کہ صحابہ کی بھی منہ زبان دراز کی نعوذ باللہ، نہیں، بلکہ یہ فطری بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے عورت کی زبان یا عورت کی فطرت میں وہ چیز رکھی ہے. آپ گھر میں اپنی بیویوں کو مشاہدہ کر لیجئے کہ وہ بہت بولتی ہے، تو وہ فطری بات ہے. ہاں، اس میں فطرت میں کچھ ناجائز چیزیں بھی وہ غیر ضروری شامل کر دیتی ہے، لیکن اکثر عورتوں کے بولنے میں محبت ہوتی. یہ پوائنٹ کو بھی یاد رکھیں. وہ اس لیے بولتی ہے کہ وہ آپ کو اپنا سمجھتی ہے، آپ کے گھر کو اپنا گھر سمجھتی ہے، آپ کے بچوں کو اپنا بچہ سمجھتی ہے. وہ آپ کو اپنا سمجھتی ہے اور اپنے آپ کو اپنا سمجھتی ہے، اس لیے بھی بولتی ہے. اور یہ آپ قاعدہ یاد رکھیں، جب انسان کسی سے محبت دلی طور پر کرتا ہے نا، تو ظاہر بات ہے اسے بہت زیادہ نصیحت اور وہ کرتا ہے، بہت زیادہ محبت جتاتا ہے. تو زیادہ بولنا اس کا غلط نہیں ہے، لیکن بہت زیادہ بولنا غلط ہے. تو زیادہ اور بہت زیادہ کا فرق معلوم ہونا چاہیے. تو یہ بات کی دلیل ہے کہ کسی کی بھی محنتوں پر پانی نہیں پھیرنا چاہیے، چاہے وہ بھائی ہو، چاہے وہ باپ ہو، چاہے وہ بیٹا ہو، چاہے وہ رشتہ دار ہو، چاہے وہ جماعت ہو، چاہے وہ لیڈر ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو. جس کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں اس نے محنتیں کر کے یہ چیز کو یہاں تک پہنچایا ہے. ہماری کبھی بھی یہ کوشش نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری کسی عمل سے اس کے اس کام پر پانی پھیر جائے. اصلاح کرنا منع نہیں ہے، لیکن اصلاح کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ہم کسی کی محنتوں پر پانی پھیریں. اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں منہج کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دلوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا